بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی اللہ سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور یہ وظیفہ پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ ہفتے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا۔ آج کا دن بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج ہفتے کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ کو کسی بھی جیلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک آپ کے پاس یہ پاورفل وظیفہ موجود ہے۔ آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج اس عمل کو پڑھیں، اللہ کریم سے نیت کر کے مانگیں، آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں بیٹھے جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ رب العزت تو ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ رب العزت تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ رب العزت تو بند راستوں کو کھولنے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو نورینہ اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے قرض کی ادائیگی فوراً ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، آپ اگر بدگمان ہیں، آپ اگر وسوسوں کا شکار ہیں کہ آپ پر یہ مشکل وقت،
یہ پریشانیاں، یہ تنگ دستیاں جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں، یہ کیسے جان چھوڑیں گی؟ تو آج چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگیں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے اگر خزانے بھی مانگیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بس اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد سے پڑھنے والا ہو۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ تمام ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے وظیفہ پڑھیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے اپنی نسلوں کو کامیاب بنانا ہے۔ تو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہر کام کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہوا ہے، کہیں تنگ دستیاں اتنی ہیں کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ بے برکتی کا عالم یہ ہے کہ یہ دنیا جس دہانے پہ چل رہی ہے، لوگ کروڑوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام مسائل پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر کسی گھر میں پیسہ ہے تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبت سے نجات ہوتی ہے جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے ہے۔ تو پھر آج ہفتے کے دن رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کریم کو راضی کرنے کا، اللہ کریم کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بھیکاری بھی پڑھے گا تو اللہ بانٹنے والا بنا دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بد قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان وظیفہ پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی حاجات پوری نہیں ہوتیں۔ اور آج 21 رمضان المبارک ہفتے کا دن وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ کریم خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے اس دن عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں جیسا اعلیٰ مقام اور قبولیت چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ چاہیں تو آج یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لینا، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے تب آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟
باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اے اللہ، میں نیا گھر چاہتا ہوں، مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ گاڑی چاہتا ہوں، مجھے گاڑی دے دے۔ میں نوکری چاہتا ہوں، یا میں من پسند شادی کرنا چاہتا ہوں، یا میں کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، میں قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں کامیابیاں ہوتی ہیں، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ ہے۔ یا حیو یا قیومو ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن یا حیو یا قیومو پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو یا حیو یا قیومو سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ یا حیو یا قیوموں کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے یا حیو یا قیوموں کو پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیومو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیومو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیومو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حیو یا قیوموں کا اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اللہ سے اپنی جو بھی حاجت طلب کریں گے تو اللہ کریم آپ کو خیر و برکتیں اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آج آپ نے 21 بار یا حیو یا قیوموں کو پڑھ کر رب کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔
آج آپ نے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو مجھ کو پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیا۔ جب آپ 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ سے جو مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 21 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 21 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 21 کی 21 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ 21 کے 21 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کو 21 بار پڑھ کر آپ نے اللہ سے خزانے حاصل کر لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب آپ نے آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن تو بہت سے اعمال کرتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے رحمتوں، برکتوں اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔
جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔